نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول لك المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. صلح حدیبیہ کے واقعات میں مخلص مسلمانوں کا ذکر آپ حضرات نے سنا. کچھ منافقین بھی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب دیکھا تو فرمایا کہ ہم نے عمرے کے لیے جانا ہے، تو صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہو گئے، تقریباً 1400 صحابہ. لیکن جو مدینے کے منافقین تھے انہوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ جانا یہ تو موت میں جانے کی بات ہے، تو ہم تو نہیں جاتے، تو یہ نہیں گئے. منافقین کیا جی 1400 صحابہ تو گئے، لیکن جو منافق لوگ تھے وہ نہیں گئے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے دلوں کے حال کو کھولا ہے کہ وہ کیوں نہیں گئے. وہ اس لیے نہیں گئے کہ وہاں تو موت نظر آ رہی تھی، اور جو مخلص صحابہ تھے انہوں نے تو جان ہتھیلی پر رکھی اور ساتھ چلے گئے. تو کل کے درس میں بھی منافقین کا کچھ ذکر تھا کہ ہم کیوں نہیں گئے، بہانے بنائے. آج بھی کچھ منافقین کا ذکر اس طرح ہے کہ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوا، اور اس کے بعد سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر میں جب آپ صلح حدیبیہ سے اور وہاں عمرہ سے واپس آئے، عمرہ نہیں کیا واپس آ گئے، تو آگے جانا تھا اب خیبر کی طرف، کیونکہ آپ کو اطلاع ملی تھی کہ خیبر میں یہودی رہتے تھے کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے والے. تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کرے ہم پہلے حملہ کر دیتے. تو آپ نے تیاری فرمائی. تو اب یہ خیبر کا جو علاقہ تھا یہ مالدار علاقہ تھا. مکہ جانا تو موت نظر آتی تھی، لیکن یہاں جانے میں مال غنیمت ملنے کا امکان تھا. یہاں سے اگر مسلمان جیت گئے تو بڑے پیسے ملیں گے، مال غنیمت ملے گا. تو اب یہ جو منافقین تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، اس جہاد میں ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ. تو اللہ نے اپنے نبی سے منع فرما دیا کہ یہ لوگ آپ ان کو نہیں دیکھتے، یہ فائدے کے لیے جا رہے ہیں. پہلے جب جان کا خطرہ تھا تو یہ نہیں گئے، اب جب مال ملنے کا وہ ہے تو وہ جانے کے لیے تیار ہے. تو اللہ نے اپنے نبی سے منع فرما دیا کہ ان کو ساتھ، ایسے منافقین کو. تو منافق جب بھی ہوگا اسلام کے لیے خطرہ ہی ہوگا.
اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے وہ بخش دے اور جسے چاہے وہ عذاب دے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے. زمین و آسمان میں بادشاہی اللہ کی، اللہ چاہیں گے تو بخشا جائے گا، اللہ کے سوا کوئی اور چاہے گا تو وہ اس کی بخشش مشکل ہے. کسی اور پر تکیہ کر کے ہم بیٹھ جائیں کہ بھئی فلاں بخشوا دے گا فلاں بخش دے گا، نہیں. بخشنے والی ذات کس کی ہے جی؟ صرف اللہ تعالیٰ کی. اب ان منافقین کا ذکر ہے. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، ان منافقین نے جو کہ پیچھے رہ گئے تھے، وہ صلح حدیبیہ میں نہیں گئے. اِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ، جب آپ چلنے لگے خیبر کی طرف، لِتَأْخُذُوهَا، تاکہ وہاں سے آپ کو غنیمت ملے. ضرونا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی چھوڑ دو، ہمیں بھی جانے دو. نتبعکم، ہم بھی تمہارے ساتھ پیچھے جانا چاہتے ہیں. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے بات کو بدل دے. اللہ کی بات کیا تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو نہیں لے کے جانا، تو اس بات کو اب یہ بدل نہیں سکتے. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ. قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ، اللہ کے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے. قال اللہ من قبل، اس سے پہلے اللہ نے فرما دیا. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، اب یہ منافق کیا کہیں گے کہ تم ہمیں اس لیے ساتھ نہیں لے کر جاتے ہو کہ تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو کہ ان کو مال غنیمت مل جائے. تو یہ الزام بھی لگائیں گے. کیا الزام لگائیں گے کہ تم ہمیں اس لیے نہیں لے کر جاتے کہ تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو. تو اللہ نے فرمایا بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا، یہ نہیں سمجھتے مگر تھوڑے سے. تو جو نہ سمجھ ہوتا ہے وہ دین سے دور ہوتا ہے. ہاں، اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک اور یہ پیشکش کی کہ تم آئندہ جہاد میں اگر جاؤ گے اور توبہ کرو گے، سچے مسلمان بن جاؤ گے، تو تمہارے لیے بھی راستہ کھلا ہے. میں قل للمخلفین من الاعراب، آپ ان دیہاتی پیچھے رہنے والوں سے کہہ دیں ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم، تمہیں آئندہ ایک سخت قوم کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیجا جائے گا. تقاتلونہم مسلمون، تم ان کے ساتھ لڑو گے تو وہ مسلمان ہو جائیں گے. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اس لڑائی میں اگر تم نے جواں مردی دکھائی اور صحیح مسلمان بن کے سامنے آئے تو اللہ تمہیں بھی اجر دے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ، اگر جس طرح پہلے تم نے منہ پھیرا دوبارہ پھیرو گے، يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو معذور ہیں ان کے لیے جہاد سے مستثنیٰ کا اعلان فرمایا. فرمایا لیس علی الاعمی حرج، کسی اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جہاد میں نہ جائے. اندھا ہے بیچارہ، وہ کیا جائے گا. دوسرا فرمایا ولا علی الاعرج حرج، اگر کوئی لولا لنگڑا ہے تو وہ بھی نہ جائے. اور تیسرا فرمایا ولا علی المریض حرج، کوئی مریض ہے وہ بھی نہیں جانا چاہتا تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اللہ نے ان لوگوں پر جہاد ضروری قرار دیا جو صحت مند ہو، صحیح ہو. تو جو مریض ہو یا بیمار ہو، لولے لنگڑے ہو، اندھے ہو، تو ان کو اللہ نے مستثنیٰ قرار دیا. اور اس کے بعد فرمائے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص بھی کوئی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کرے گا تو اس کے لیے کیا ہوگا. يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ان کو ایسے جنتوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں
وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے راستوں سے نافرمانی کرے گا اس کے لیے تو دردناک عذاب ہوگا۔ تو منافقین کے اندر کی وہ باتیں جو کہ دلوں میں وہ سوچتے تھے اور پھر وہ ساری اللہ نے بیان کر دی، کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ تو منافق کبھی بھی جہاد کو نہیں مانتا، نہ جہاد پہ جاتا ہے، وہ ہمیشہ جہاد سے ڈرتا ہے۔ اور اسلام اور مسلمان جو ہے وہ جہاد ہی کے ذریعے سے کامیاب ہوئے ہیں اور کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامۃ، جہاد قیامت تک رہے گا، جہاد ختم نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ جہاد اس طرح ہے جس طرح کہ اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، اونٹ کے آگے وہ جو ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے نا کوہان، فرمایا کہ اس طرح اونچی چیز ہے جہاد۔ جہاد کرو گے تو اونچے رہو گے، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر ذلیل و خوار رہو گے۔ آج دیکھ لیں، اب فلسطین میں 2 سال سے مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور مسلمان ٹرمپ کو استقبال دے رہے ہیں اور اس کو پیسے دے رہے ہیں، اس کے سامنے عورتیں نچا رہے ہیں۔ تو یہ جہاد ان کے اس سے نکل گیا، قرآن سے دور ہو گئے، تو اب ذلیل ہی ہوں گے۔ اب ہمارے اللہ نے مدد کی پاکستان میں، نہیں تو ہماری بھی یہی حالت ہے، ہم سب کی یہی حالت ہے کہ جہاد کا جب نام آتا ہے تو سب ڈر جاتے ہیں یا دعائیں کرتے ہیں کہ نہ ہو۔ تو جہاد تو اونٹ کی کوہان کی طرح اونچی چیز ہے، اس سے اسلام کو اور مسلمانوں کی عزت ہے۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔